السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، جلدی سے اپنی اسلامیات کی کتاب صفحہ نمبر 2 کھولیں تاکہ ہم آج کے سبق کا آغاز کر سکیں۔ صفحہ نمبر 2 کے اوپر جماعت کا کام، دن اور تاریخ لکھیں اور میرے ساتھ مل کر تسمیہ کی تلاوت کریں تاکہ ہم آج کے سبق کا آغاز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 2 جو کہ آج کا ہمارا درس ہے، اس میں ہم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ کون سی سورہ پڑھنی ہے؟ سورہ اخلاص۔ کون سی سورت؟ سورہ اخلاص۔ قرآن پاک میں سورہ اخلاص کیا ہے؟ قرآن پاک آپ سب نے دیکھا ہوا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کیا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کلام ہے یا ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ جیسا آپ لوگوں کی کتاب میں مختلف سبق ہوتے ہیں، مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں، مختلف کہانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن پاک میں بھی بہت سارے سورے ہیں۔ 114 یعنی 114 سورتیں ہیں قرآن پاک میں بھی، ٹھیک ہے۔ ان 114 سورتوں میں سے ایک سورہ اخلاص ہے جس کی ہم نے آج تلاوت کرنی ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا ہے اور اسے زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو کیا آپ سب میرے ساتھ یہ تینوں کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو جلدی سے اونچی آواز میں ایک دفعہ دوبارہ بسم اللہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سورہ ہمارے سامنے لکھا ہے صفحہ نمبر 2 کے اوپر، اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں، قرآن پاک کی ہر سورت، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں، 114، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ آتی ہے۔ قرآن پاک کی صرف ایک ایسی سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں آتی، لیکن باقی تمام سورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں ہر سورت سے پہلے آتی ہے؟ تو چلیں ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیوں ہر سورت سے پہلے آتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یعنی جب بھی آپ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ بسم اللہ کی تلاوت ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی پینا ہو بسم اللہ، اٹھنا ہو بسم اللہ، بیٹھنا ہو بسم اللہ، سونا ہو بسم اللہ، ہر کام ہم اپنا بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے ہر سورت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بہت بڑا سبق دیا ہوا ہوتا ہے اس سورت میں، تو اس لیے ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم سے ہم اس قرآن پاک کے اس سورت سے وہی سبق حاصل کرنے کی اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اس لیے ہم ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو چلے اب ہم جلدی سے بسم اللہ کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ یعنی شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یعنی جو بھی کام آپ کرنے لگیں اس سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ یعنی شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ لڑکے کہیں گے کرتا ہوں اور لڑکیاں کیا کہیں گی؟ کرتی ہوں، کہ بسم اللہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی جو کہ ہمارے ہر کام کو ٹھیک کر سکتا ہے، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کی جو صفات وغیرہ ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ سب کو آتی ہے اور آج ہم نے اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیا۔ تو بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے کہ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کو یہیں پر سٹاپ کر کے اپنے 5 دفعہ سورہ بسم اللہ اور اس کے ترجمے کو
ریوائز کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ یاد ہو جائے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص میں 4 آیات ہیں، تو یہ دیکھیں جہاں پر بھی یہ گول سرکل آ جائے گا وہاں پر ایک آیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم اردو میں جملے بناتے ہیں نا، اردو میں انگلش میں باقی سارے جملے بناتے ہیں تو ان کے جملے کے آگے ایک نقطہ ختمہ یا فل اسٹاپ لگاتے ہیں، تو اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت کے بعد یہ ایک سرکل یعنی ایک آیت کا نشان ہے، اور اس سرکل پہ ایک آیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس سورہ اخلاص میں ہمارے پاس کتنی آیات ہیں؟ 1 2 3 اور 4، یعنی بہت چھوٹا سا سورہ ہے۔ تو چلیں ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ میرے ساتھ ساتھ ہر آیت کو 5 دفعہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور 5 دفعہ اس آیت کو دہرائیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر آیت پہ آپ رکے اور اس کو سٹاپ کر کے 5 دفعہ دہرایا، شاباش۔ تو چلے آئیں آج پھر ہم اگلی سبق کی طرف چلتے ہیں، یعنی ہم اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل کہو، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، کب کوئی ہم سے بات کر رہا ہو یا ہم نے کسی سے کچھ پوچھا ہو تو پوچھیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ کہو، بولو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عربی میں، کیونکہ قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی میں، تو قرآن پاک کی یہ جو عربی زبان ہے اس میں قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہو، ٹھیک ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اب اللہ میاں ہمیں اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا کہنے کو بول رہا ہے کہ قل کہو هو اللہ احد۔ کیا کہنا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ قل هو اللہ احد تو ہم کیا کہیں گے؟ کہ اللہ ایک ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی، یعنی عبادت میں بھی وہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اسی کے سامنے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں تو یعنی صرف اسی ہی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسرا، یعنی یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ صرف ایک اللہ نے، صرف اللہ نے، یعنی اللہ ایک ہے، اور اس کے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس کی یعنی کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں ہے، اس کا مددگار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اور کوئی بھی اس کا ساتھی یا نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی کی بھی ضرورت نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر یعنی جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو، کسی کی بھی ضرورت نہ ہو اس کو۔ جیسے اگر آپ اور میں اس صورت کو، اپنی صفحے کو دیکھ رہے ہیں پیج پر، تو ہم کس کی مدد سے دیکھ رہے ہیں؟ آنکھوں کی مدد سے۔ اگر ہمارے پاس آنکھیں نہ ہوں تو کیا ہم اس کو دیکھ سکیں گے؟ نہیں۔ تو ہم دیکھنے کے لیے کس کے نیاز مند ہیں، کس کے محتاج ہیں؟ آنکھوں کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے کہ ہم سب اس وقت کیا کر رہے ہیں، لیکن بغیر آنکھوں کے، یعنی وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے، یعنی اسے کسی کی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اتنی بڑی جو دنیا بنائی ہے وہ بھی بغیر کسی کے مددگار کے بنائی ہے، اور اس کی جو صفات ہیں وہ اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی جو اس کی ذات ہے وہی اس کی صفات ہیں۔ اور اللہ الصمد یعنی کہ وہ بے نیاز ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر، کوئی بھی اس کا وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد
وہ نہ کسی کا باپ ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں کہ جن کا وہ باپ ہو، جیسے کہ ہمارے امی ابو ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، تو وہ کسی کا بھی باپ نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، یعنی وہ کسی کا بھی باپ نہیں ہے، کوئی بھی اس کی اولاد نہیں ہے، اور اس کا باپ بھی کوئی نہیں، یعنی وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ کے بابا آپ کے دادا کے بیٹے ہیں اور آپ اپنے بابا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے بابا ہیں ان کے ایک بابا ہے، یعنی آپ کے دادا ابو، اور آپ کے بابا کا ایک بیٹا ہے، یعنی آپ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہوپ سو کہ پیارے بچوں آپ کو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بھی بولتے ہیں اور سورہ اخلاص بھی بولتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے ترجمے کے ساتھ، اور یہ نیچے خوش خط لکھیے، یہ اللہ لکھا ہوا ہے، ایک میں آپ کے لیے لکھ دیتی ہوں، باقی آپ نے خود لکھنا ہے پینسل کے ساتھ۔ الف لام ہے اللہ، اور اس کے اوپر یہ شد اور کھڑا زبر اللہ۔ تو یہ آپ نے سارے اسی طرح سے لکھنے ہیں۔ تو بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔